حضرات، آج مسلسل 3 روز اس محفل کو ہو چکے ہیں۔ یہ محفل امام حسن حسین شہیدان کربلا شہداء کرام کے سلسلے میں سجائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اور عروج عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ سراج صاحب بڑے بہترین اچھے انداز میں بیان اور نعت رسول شہادت حسین کے سلسلے میں بڑے اچھے انداز میں ہم سامعین کو شہادت حسین سے شہداء کرب و بلا کے میدان سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھے رب قدیر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ کہنے سننے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سید الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں با آواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اپنے رب سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی اپنے رب سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا یہ قرآن کی حکمت ہے، قرآن کی ہدایت ہے۔ آئیے حضرات، کون حسین کہ جس کے سلسلے میں محفل سجائی گئی ہے، وہ حسین کہ جس حسین کو یعنی امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط مبارک پہنچا اور اس خط کو پڑھ کر امام حسین نے اپنی تیاری کوفے کے لیے کر لی۔ کون حسین جس نے اپنے بیٹے علی اکبر کو سجایا تیار کیا، کون حسین جس نے بھتیجے قاسم سے پکارا، کون علی اصغر جو اپنے بیٹے کے لیے یعنی پکارتا ہے، اور وہ حسین کہ جس نے اپنی بیٹی سکینہ، بہن زینب اور بیوی شہربانوں کو سب کو تیار کر کے کوفے کی طرف روانہ کرنے کے لیے حکم کیا۔ حضرات آئیے، وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے آقا علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں بساتے ہوئے بس پکارا، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی کا نانا جان کا ہم دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ حضرات، ظلم و ستم ڈھانے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، جو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن غداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی مسلمان تو تھے لیکن غداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے حضرات، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ذی الحجہ کو ادھر شہید کیا گیا اور 3 ذی الحجہ کو امام حسین اپنا قافلہ لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ کون 72 جانثار جس میں بیٹا علی اکبر ہے، بیٹا علی اصغر ہے، بھتیجا حضرت قاسم، بھائی حضرت عباس، بیٹی سکینہ، بہن زینب اور بہن بیوی شہربانو سب کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرات آئیے، یہ کوئی دنیا کی دولت کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر، قرآن کے خاطر، اور وہ حسین اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو حضرات آئیے، وہ کوفہ جس میں خیمے لگا دیے جاتے ہیں، اور خیمے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اللہ جس میں راضی ہو ہم راضی ہیں۔ آئیے حضرات، وہ اللہ رب العزت کتنا پیار کرتا ہے، وہ شہداء کرام جن کی نسبت یہ ہے کہ ایک خون کا قطرہ 70,000 ہم گناہگاروں کی بخشش کروائے گا۔ حضرات آئیے، ہم وہ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر کا سبق لے کہ وہ حسین جس کو معلوم ہوا کہ بھائی امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے بیٹے محمد ابراہیم کو شہید کر دیا گیا ہے، اب آئیے جن کوفیوں
کوفیوں نے مجھ کو خط لکھا تھا وہی بے وفا ہو گئے ہیں، وہ وفادار بن کر بے وفا ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھنے والے وہ بے وفا ہو گئے ہیں۔ حضرات آئیے اب تلقین یہ ہے کہ حسین کا یعنی صلح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نانا جان کے دین کو اپنایا جائے، قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے، کہ قرآن جو ہمارا پکارتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لیکن آئیے حضرات وہ یزید کہ جس کے دل میں وسوسے شیطانی تھے، وہ یزید جو چاہتا تھا کہ سلطنت کا مالک بن جاؤ، ظلم و ستم کرتا رہو، زنا عیاشی شراب خوری کرتا رہو، کوئی مجھ سے تو کہنے والا نہ ہو، کوئی مجھ سے اوور بولنے والا نہ ہو، لیکن آخرکار رب قدیر کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس حال میں جس کو رکھتا ہے اس حال میں رہنا پڑتا ہے۔ اور حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا نانا یعنی آقا علیہ السلام راضی ہو جائے، جس میں نانا اللہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، چاہے ایک بیٹا علی اکبر نہیں 1000 علی اکبر اللہ کی رضا کے لیے اتارنے پڑے تو ایک ایک کر کے علی اکبر کو اتار دیا جائے گا۔ حضرات آئیے ارے وہ حسین جس نے صلح کی لیکن ان بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا، مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن کوفی کچھ غدار نظر آتے ہیں، حسین کے خون کے پیاسے، وہ حضرت قاسم کے خون کے پیاسے، لیکن حسین علیہ السلام جب اعلان کرتے ہیں کہ میں کوفیوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں پر صرف ایک صلح کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آج نانا جان کے دین پر چلا جائے گا تو آپ کو جامع کوثر مل جائے گا۔ حضرات آئیے اب اتنے میں وہ حسین جو جنگ کے لیے یعنی تیار ہوتے ہیں جب کوفی نہیں مانتے ہیں تو وہ قاسم بھتیجا پکارتا ہے، اے چچا حسین باپ کا خط پڑھ لیجئے۔ ارے وہ حسن کہ جس باپ نے ایک دنیا سے جاتے ٹائم مجھ کو خط لکھا اور پکارا، اے بیٹا قاسم جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت گر پڑے تو اس وقت آپ اپنے چچا حسین کی ڈھال بن جانا۔ حضرات آئیے وہ قاسم کہ جس قاسم نے چچا سے پکارا کہ خط پڑھ لیا جائے، اے چچا حسین آپ جنگ میں نہیں جائیں گے، آپ سے پہلے میں جنگ میں جاؤں گا، مجھ کو سزا دیجئے اور کوفیوں سے لڑنے کے لیے مجھ کو جانے دیجئے۔ 22,000 کا لشکر وہ کوفیوں کا جو ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں، اب قاسم بھتیجا پکارا، اے چچا حسین آپ بعد میں جائیں گے، پہلے میں شہادت کا جام پیوں گا۔ آخرکار حضرت امام حسین بھتیجا قاسم کو تیار کرتے ہیں، وہ قاسم جو تلوار ذوالفقار لے کر 22,000 کے لشکر میں جب پہنچتے ہیں تو تہلکہ مچ جاتا ہے، ایک طوفان سے آ جاتا ہے، کوفی لڑکھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے کون کہتا ہے کہ حسین کا بھتیجا، حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا علی اصغر، وہ حسین کمزور تھے؟ ارے کمزور نہیں، وہ شیر تھے، شیر تھے، شیر ہیں، شیر رہیں گے، اور شیر 1000 سال کی زندگی نہیں چاہتا ہے، وہ ایک دن کی زندگی چاہتا ہے، لیکن شیر شیر ہی ہوتا ہے اور گیدڑ گیدڑ ہی ہوتا ہے۔ لیکن آئیے وہ قاسم جب